ایک سیاسی جماعت ہے جو صرف پیسے لے کے آ گئی ہے، جس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے. انہوں نے ووٹوں کی خریداری عروج پر کی اور کھلے عام کی، اس سے کوئی کسی کو انکار نہیں ہے. شہر میں آپ کسی خاتون کو پوچھیں جو باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بلایا گیا کہ جی 2000 روپے آپ کو دیں گے، آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دیں، قرآن پہ ہاتھ رکھیں. ان سے میری گزارش ہے اس مکروہ دھندے میں مقدس کتابوں کو مت لے کر آئیں، سیاست کو سیاست رہنے دیں. اور یہ لاہور میں انہوں نے مکروہ دھندا کیا، ہم نے برداشت کیا. اگر ہر جگہ جائیں گے بریف کیس لے کر وہاں پہ نوٹوں کے وہاں پہ انبار لگا دیں گے تو یہ سیاست نہیں معذرت کے ساتھ. یہ آپ نے کوئی اور کام. جی ناظرین، عطا تارڑ صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، بڑے ووکل ہیں، کھل کر بولتے ہیں، اور آج انہوں نے پیپلز پارٹی پر جتنے الزامات لگائے ہیں آپ نے سن لیے ہیں. اس سے پہلے یہ بڑی دیر بعد یہ رنگ نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نون ورسز پیپلز پارٹی. پنجاب کی سیاست میں یہ رنگ ہمیں نظر نہیں آتا تھا، لیکن لاہور میں جو ضمنی انتخاب ہوا NA 133 کا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اسلم گل صاحب نے بڑے ووٹ لیے جو کہ توقعات سے بڑھ کر تھے. وہاں بھی نون لیگ نے یہ الزام لگایا کہ پیسہ چلا ہے. اور اب ایک بار خانے وال میں جو صوبائی اسمبلی کے حلقے میں انتخاب ہو رہا ہے نشاط ڈھا صاحب کے، اس میں بھی یہ الزام لگ رہا ہے. اور اس تمام الزامات کی حقیقت جانتے ہیں کہ واقعی پاکستان پیپلز پارٹی پیسے دے کر ووٹ لے رہی ہے، یا خود پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ایک دم اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے کہ جو باکس ہیں وہ بھرنے شروع ہو گئے ہیں. چودھری منظور صاحب ہیں، بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے شو میں. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. چودھری صاحب واقعی پیسے دے کے ووٹ لے رہے ہیں آپ؟ یہ کیا الزام لگا رہی ہے نون لیگ؟ اور دوسرا چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں آپ الزام لگایا کرتے تھے سرمایہ دار پیسے لیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں، اب الٹا آپ پہ یہ بات شروع ہو گئی. یہ المیہ ہے. دیکھیں میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک لمبی جدوجہد کی ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے. سیاست میں بعض اوقات آپ کے لیے جگہ بنتی، ٹھیک، ایک طرف تو پی ٹی آئی ایکسپوز ہو رہی اور بلکہ ہو چکی ہے بہت بری طرح. جو لوگوں کے حالات ہیں، لوگ گولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں. دوسری طرف مسلم لیگ نون بھی جو اندر ان کے کانفلکٹ ہے اس میں پھنسی ہوئی ہے. آپ دیکھیں اگر شاہد خاقان عباسی کہہ دیتے ہیں کہ شہباز شریف ہمارا وزیر اعظم، تو اگلے ہی لمحے محمد زبیر آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے. تو یہ ایک کانفلکٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کئی بار ریوائیو کیا. یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے. بھٹو صاحب کے بعد کہا گیا کہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی ہے، پیپلز پارٹی نے پھر ریوائیو کیا. پھر 90 میں کہا گیا کہ پیپلز پارٹی ختم ہوگی، ہم نے 93 میں ریوائیو کیا. پھر 97 میں تو اور یہ سب آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ صرف 14 سیٹیں رہ گئی تھی، پنجاب سے ایک سیٹ بھی نہیں ملی. تو ہم نے 2002 میں پھر واپس ریوائیو کیا. اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے اب الزام کون لگا رہا ہے؟ جو موجد ہے اس سارے چیز کے. صحیح بات. مطلب 85 سے پہلے کبھی کسی نے سنا تھا کہ الیکشنوں میں پیسے بھی چلتے ہیں اس طرح سے؟ اب یہاں پہ بھی لاہور کے الیکشن میں کون سی یونین کونسل ہے جہاں پہ انہوں نے خود پیسے نہیں دیے؟ کون سی جگہ ہے، کون سا حلقہ ہے اور کون سا الیکشن ہے جہاں پہ پیسے؟ مجھے بتا دیں. میرا حلقہ لے لیں قصور والا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جائیں کسی اپنے کیمرہ مین کو بھیجیں اور سڑکوں سے لوگوں کو پوچھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کتنے کتنے کروڑ روپیہ الیکشن میں براہ راست ووٹ پرچیز کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک پولیٹیکل فائٹ کریں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ طارق صاحب کیوں ایسا، مطلب اس طرح سے جس طرح سے وہ گئے ہیں ادھر. ہم بھی پالیٹکس کرتے ہیں، ہم جب جلوس ہوتے ہیں ہم اپنے مخالفین کے گھروں کو اوائڈ کرتے ہیں کہ چلو ہم نہیں تو کوئی ہمارا بندہ ہی شرارت کرتے ہیں، اور یہ خود جا جا کر لڑائیوں. صاحب آپ اچھے خاصے سیزنڈ آدمی ہیں، مطلب بہت کم اس وقت پاکستان میں ایسے ہیں کہ جو نظریاتی طور پہ کارکن ہیں اور جنہوں نے نظریاتی فائٹ کی ہے. میں ایک ابزرور کے طور پر ایک جب وہاں ٹائٹ فائٹ ہو وہاں کہیں پیسہ کام کر بھی جاتا ہے، لیکن جہاں بالکل ایسی صورتحال نہ ہو، نہ تو آپ پورے کے پورے ایک ہجوم کو خرید سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اس طرح کی گفتگو کو بیچ میں لانا، اس کا مجھے مقصد سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے. میں صرف ایک بات گزارش کروں گا. اب ان کا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو پی ٹی آئی ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہوگی. اب پیپلز پارٹی کا ریوائیول اگر ہوگا تو وہ سیٹیں لے گی پنجاب میں. تو ان کو بالکل ابھی سے ہی دیکھیں، میں خود اس الیکشن میں رہا ہوں، میرے قصور سے وہ نزدیک، آپ بھی جانتے ہیں، چونگی، کینچی، گرین ٹاؤن ٹاؤن شپ، یہ جو قصور سے اٹھ کر لاہور آتے ہیں جو بھی لوگ، وہ ان علاقوں میں بستے ہیں تاکہ قصور جانا آسان ہو. میں اس میں رہا ہوں، ہم نے سینکڑوں
وہاں پہ کارنر میٹنگ کی ہیں, PCO جلسے کیے ہیں, ڈور ٹو ڈور کیمپین کی میں نے خود کی ہے. اور پھر اگر آپ یہ باتیں کریں گے, اس قسم کی باتیں, اور یہ تو لوگوں کو گھروں میں بلا کر ووٹ مانگ رہے تھے, حمزہ شہباز یونین کونسل کی میٹنگ, یہ تو آخری 10 دن باقی ہیں. یہ جو ہم نے کیمپین کی ہے, راجہ پرویز اشرف نے کی ہے, ہم نے کی ہے, قاہرہ صاحب نے, نیم اینی ون آف دا پارٹی, کوئی آپ نام لے کہ پنجاب میں سے فلاں بندہ ہے جس نے آ کر کیمپین نہیں. بالکل چوئی صاحب, ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو روایتی کارکن تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جو ہے وہ اس نے اپنا جھکاؤ دکھایا اور گزشتہ الیکشن کے اندر, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات اس 3 3 سال میں ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کا وہ پرانا کارکن واپس پارٹی کی طرف آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں نا, میں جو بلاول صاحب ابھی آئے ہیں وہ مختلف میٹنگ کرتے رہے. ایک میٹنگ تھی جو نئے شامل ہوئے ہیں اس الیکشن میں پیپلز پارٹی میں, کوئی 350 لوگ تھے. اچھا, ان میں سے 300 لوگ وہ تھے جو PTI میں گئے تھے یا PTI کے لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی ہے. باقی 50 ہوں گے جو نون لیگ سے یا جماعت اسلامی کا ایک کونسلر آیا یا باقی لوگ آئے باقی جماعتوں سے آئے, تو 300 کے قریب PTI کے میں جو گئے تھے. سو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے, اور اس کے مطابق ہم اپنی اسٹریٹجی اور ایک عملی کر رہے ہیں. اس سے ہمارے کارکنوں کو بھی حوصلہ ملا ہے. اگر چلو فرض کر لیں ان کا آرگومنٹ 1 منٹ کے لیے مان لیتے, پیپلز پارٹی نے ووٹ خریدے ہیں, اگر پیپلز پارٹی نے 30,000 ووٹ خرید رہے تو 20,000 اور خرید لیتی, پھر کیا ہو جانا, پھر ہم جیت جاتے ہیں نا. پھر جیت جاتے ہیں. کوئی ووٹ خریدتا ہے جو واریا مقبول جان صاحب نے کہا, وہ پھر ہارنے کے لیے نہیں خریدتا, وہ تو پھر جیتنے کے لیے خریدتا ہے. اور ویسے بھی سب پورے کانسٹیٹوئنسی کے اندر ناممکنات میں سے ہوتا ہے, دنیا پورے میں کہیں نہیں. یہ تو ہمیشہ ایک ڈیفیٹس مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ پیسہ چلا اور یہ ہو گیا وہ گیا. اچھا, ایک اور فیکٹر چونکہ آپ اس الیکشن میں ہیں, اگرچہ کہ آج کل وہ خاصا تحریک لبیک جو ہے اس کے اندر وہ جیسے کلاؤڈز میں ہے اس حالات کی وجہ سے, تو نون لیگ کا ورکر وہاں بھی تو ٹوٹا ہے, تو ایک ان کے لیے یہ بھی تو مسئلہ ہے. نہیں, میرا تجزیہ بالکل مختلف ہے. اچھا, دیکھیں, یہ جو تحریک لبیک ہے یہ نون لیگ نے خود بنائی تھی اگینسٹ طاہر القادری, ایک اسی اسکول آف تھاٹ سے. اچھا, آپ کو پتا ہے ان کو جو ہائپ ملی وہ ملی وہ قادری صاحب کا جو جنازہ تھا, ٹھیک ہے جی, تحریک لبیک کو. تو یہ سارے کی ساری بیکنگ تھی. میں اس سے نہیں جانا چاہتا کہ اس کو کیوں اسکواڈ میں رکھا گیا, جبکہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو اسکواڈ میں نہیں رکھنا, ان کے بہت شدت پسند مذہبی جذبات ہیں, یا پھر کیسے گیا. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اس میں کچھ پولیس والوں نے اس کی جو انویسٹیگیشن کی تھی انہوں نے بھی مجھے کچھ حقائق بتائے جو کہ میں اس میں, لیکن ایکچولی تو انہوں نے خود بنائی ایک بندے کے آگے. اب یہ نیچرل ہے, آپ جس کو کھڑا کریں گے وہ الٹیمیٹلی آپ کے گلے پڑے گا. یہی ہوتا رہا پاکستان کے اندر. بہرحال جی, آپ کل الیکشن ہے, کل دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. جو الزامات کی سیاست کہاں چلتی ہے, اور جو الزامات ہیں, ایک پرچہ بھی ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار پر حملے کا عطا تارڑ کے خلاف, اور باقی جو سابق کیمپینرز ہیں, اور معاملہ تو اب روایتی سیاست دونوں کی واپس آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ چوئی صاحب اب ٹائم دینے کا. وہ 80s کے اندر 90s کے اندر جو معاملہ تھا کہ ابھی تو جو ہم نے گزشتہ الیکشن دیکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون پنجاب میں آمنے سامنے تھی, اور بڑے عرصے کے بعد ذرا سا ووٹ ملے ہیں, اور زرداری صاحب کا لہجہ بدل گیا, بالکل لہجہ بدل گیا, اور انہوں نے جشن منایا کہ جی ہم نے لاہور کے اندر جو ہے وہ بڑی کامیابی لی ہے. اور بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے خلاف جو پاکستان نون لیگ کے خلاف بیانیہ ہے, بالکل. اور پاکستان کے جو پیپلز پارٹی کا کارکن ہے وہ بھی زندہ ہوا ہے, ایکٹیویٹ ہوا ہے. تو چلیں ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر ذکر کریں گے حق دو گوادر تحریک کا, کہ جو وزیر اعظم پاکستان کے نوٹس کے باوجود مذاکرات کامیاب کیوں نہیں ہو رہے.